آج صبح صبح فرحان کو بصریہ ڈاک ایک پارسل موصول ہوا تھا جس کے بارے میں وہ قطعاً نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ پارسل کے اوپر کوئی نام اور واپسی کا پتہ بھی درج نہیں تھا۔ باکس کے اندر 3 فٹ کی حامل ایک نہایت شاندار گڑیا موجود تھی جس کے لمبے لمبے بھورے بال تھے اور اس کے چہرے پر موجود سبز آنکھیں اصلی ہونے کا گمان دیتی تھیں۔ گڑیا کے چہرے کی ساخت کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ دیکھنے والے کی پسندیدگی حاصل کر سکے۔ فرحان کی سمجھ سے بالکل باہر تھا کہ بھلا کون اسے ایسی لڑکیوں والی گڑیا بھیج سکتا ہے۔ اس نے باکس سے گڑیا کو باہر نکالا، جبھی اسے گڑیا پر لگا ایک کارڈ دکھائی دیا جس پر درج تھا تمہارے لیے۔ فرحان نے وہ کارڈ باکس پر سے اتارا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اب جب کہ میں تمہیں ڈھونڈ چکی ہوں تو اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس عجیب و غریب تحریر نے فرحان کو شش و پنج کی سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ غور غور سے کارڈ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتن ایک عجیب سا خوفناک احساس نہ جانے کہاں سے اس کے دماغ میں جڑ پکڑتا چلا گیا کہ کہیں سے 2 آنکھیں سے گھور رہی ہیں۔ اس کے بے اختیار کارڈ پر سے نظریں ہٹا کر گڑیا کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر اسے جھرجھری سی آ گئی کہ گڑیا ٹھیک اس کی آنکھوں میں ہی جھانک رہی تھی۔ یہ احساس اس لیے بھی عجیب تھا کیونکہ جب فرحان نے اسے باکس سے باہر نکالا تھا تو اسے یاد تھا کہ گڑیا کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ عجیب اور سنسنی خیز حقیقت یہ تھی کہ گڑیا یوں دکھائی دے رہی تھی کہ گویا مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رکھی ہو۔ اس کے چہرے پر اس طرح کی مسکراہٹ موجود تھی جو کہہ رہی ہو میرے پاس ایک راز ہے۔ فرحان نے اس احساس کو اپنے سر سے جھٹکا اور کارڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس گڑیا کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ایک کونے میں اس نے اس کو کھڑا کر دیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ کمرے میں ادھر سے ادھر بے مقصد گھومتا رہا تاکہ وہ اپنے اوپر چھائے اس خوفناک احساس کو جھٹک دے جو اس گڑیا کی وجہ سے اس پر حاوی تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتا بھی جا رہا تھا کہ وہ ایک مرد ہے، اس سے اس طرح ایک گڑیا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر قبل جو اسے احساس تھا وہ محض اس کا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ آج پیر کا دن تھا۔ فرحان نے آفس سے چھٹی کر رکھی تھی کیونکہ کل شام سے اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، مگر اب اس سے اکیلے گھر میں بوریت ہونے لگی تھی۔ وہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھتا رہا۔ 2 بجے کے قریب اس نے اپنی بڑی بہن ہینا کے گھر جانے کا ارادہ کیا جو شادی شدہ تھی۔ ہینا کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہینا کی شادی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوا کرتے تھے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی ان کے رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے باہر آ کر فرحان نے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور اس میں براجمان ہو گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ٹیکسی والے نے اسے اس کی مطلوبہ جگہ پہنچا دیا۔ فرحان نے ٹیکسی سے باہر آ کر ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا، اس کا شکریہ ادا کر کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بلڈنگ کی لفٹ میں پہنچ کر 4تھ فلور کا بٹن پش کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ 4تھ فلور پر موجود تھا۔ وہ یہ سوچتا ہوا لفٹ سے باہر آ گیا کہ ہینا اسے اس وقت اچانک دیکھ کر کتنی خوش ہو جائے گی۔ فرحان نے ہینا کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دی اور پھر چند لمحے بعد اندر سے ہینا کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ ہینا میں ہوں فرحان، فرحان نے جواب دیا۔ ہینا اپنے سامنے فرحان کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ فرحان تم اس وقت یوں اچانک؟ چونکا دیا نا؟ فرحان مسکراتا ہوا بولا اور دونوں بہن بھائی آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ تم 100 سال جیو گے، قسم سے مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اور دیکھو تم چلے آئے، ہینا خوشی سے بولی۔ ہینا جوان سال خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی اور شگفتگی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ فرحان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج آفس نہیں گئے؟ ہینا نے فرحان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی فکر رہتی تھی۔ کل شام سے ہلکا سا بخار تھا، آج صبح اٹھا طبیعت کچھ بوجھل سی تھی اس لیے چھٹی کر لی، مگر اب کافی بہتر ہوں، فرحان نے جواب دیا۔ ایک تو تم بھی نا اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، کتنی بار میں نے کہا ہے کہ تم شادی کر لو، پھر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کب تک باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے رہو گے؟ اپنے آپ کو مرد الزام ٹھہرانا چھوڑ دو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ شادی کر کے تمہیں کافی آرام مل جائے گا، آنے والی تمہارے سب کام کر دیا کرے گی، ہینا نے سمجھاتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو ہینا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہ کر بھی اس مشکل وقت کو نہیں بھلا سکتا جو مجھ پر گزرا، فرحان نے اداس لہجے میں کہا۔ بس بہت ہو گیا فرحان، تمہیں یہ سب بھولنا ہی ہوگا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، میں تمہیں اب اس حالت میں اور نہیں دیکھ سکتی، بڑی بہن ہوں میں تمہاری، ہینا نے سنجیدہ مگر فکر مند لہجے میں کہا۔ فرحان نے ہینا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ فرحان نے بھی ثنا سے محبت کی شادی کی تھی۔ فرحان جہاں کام کرتا تھا ثنا بھی وہیں جاب کرتی تھی، دونوں میں دوستی ہو گئی جو جلد محبت کا روپ دھار گئی۔ ثنا کا اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس نے فرحان کو اپنی ماں سے اور فرحان نے ثنا کو اپنی بہن سے ملوایا تھا۔
دونوں ہی خواتین کو ان کا انتخاب بہت پسند آیا۔ یوں شادی بغیر کسی رکاوٹ کے آرام سے ہو گئی۔ فرحان اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھے، مگر ہینا کے شادی کے کچھ ماہ بعد اچانک سے ثنا کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ غصے سے چیختی چلاتی، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتی، تو کبھی گھر کے کونے میں چپ چاپ پڑی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، نہ ہی کسی سے بات کرتی۔ فرحان کے لیے یہ تمام صورتحال نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ وہ ثنا سے بہت محبت کرتا تھا، اسے اس حال میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اب اکثر حیران پریشان رہنے لگا کہ یہ اچانک سے ثنا کو ہو کیا گیا ہے۔ اس نے اس کی محبت میں ہر وہ کچھ کیا جو اس کے بس میں تھا۔ اس نے ثنا کو ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر ہر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ثنا دماغی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور اب وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے گی۔ ثنا کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی دماغی طور پر بالکل صحت مند تھی، اسے کبھی بھی کسی بھی قسم کے دورے نہیں پڑے۔ شادی کے بعد نہ جانے کس کی نظر ان کی ہستی بستی خوشیوں کو لگ گئی۔ ثنا کی ماں اپنی بیٹی کو زیادہ دیر اس حالت میں نہ دیکھ سکی اور داغ مفارقت دے گئی۔ ایسے موقع پر یہ سانحہ بھی اس گھرانے کے لیے بہت بڑا تھا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے ثنا کی ماں کی تدفین کر دی۔ فرحان نے 4 سال ثنا کا پاگل پن برداشت کیا۔ اس کے بعد اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ ہینا بھی اب وقتاً فوقتاً اس سے کہنے لگی کہ ثنا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرحان کے لیے یہ ایک مشکل امر تھا، مگر اب اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا دل پر جبراً پتھر رکھ کر اس نے ثنا کو دماغی امراض کے ہسپتال میں جمع کروا دیا، اسی سوچ کے پیش نظر کہ وہاں اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار لازمی ثنا سے ملنے ہسپتال چلا جایا کرتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے نہایت دکھ کا احساس ہوتا تھا کہ ثنا بہتری کی جانب جانے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک فرحان کو اطلاع ملی کہ ثنا ہسپتال کے بستر پر دم توڑ گئی ہے۔ یہ خبر فرحان پر پہاڑ بن کر گری۔ وہ فوراً اسے بیشتر ہسپتال پہنچا اور بیڈ پر پرسکون لیٹی ہوئی ثنا کو دیکھ کر تھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہینا نے اسے تسلیاں دیں، مگر اس کے بے چین دل کو قرار نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا گویا ابھی اس کا دم نکل گیا۔ ثنا کے ساتھ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن وہ ثنا کے ساتھ صرف 1 سال ہی خوشی کی گزار سکا تھا۔ شادی کے دوسرے سال ان کی ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اور یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا تھا۔ وہ اسی امید پر ثنا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ شاید ثنا ایک دن ٹھیک ہو جائے اور وہ دونوں ایک بار پھر سے اپنی وہی زندگی شروع کر سکیں جس طرح پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ ثنا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ پہلے ثنا پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ ثنا کو دیکھ تو لیتا تھا، مگر اب وہ اسے کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ یہ سوچ نہایت جان لیوا تھی، لہٰذا وہ روتا چلا گیا اور اتنا رویا کہ آنسو خشک ہو گئے۔ ہینا اور اس کے شوہر اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ وہ کوئی اچھی سی لڑکی دے کر گھر بسا لے، مگر فرحان ان کی اس بات پر کبھی کان نہیں دھرتا تھا۔ اسے ثنا سے شدید محبت تھی اور ثنا کے سوا وہ اپنے دل میں کسی اور لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ یوں 1 سال مزید گزر گیا۔ پتہ ہے آج صبح مجھے بذریعہ ڈاک ایک پارسل موصول ہوا تھا جس کے اندر ایک گڑیا موجود تھی، فرحان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد دونوں بہن بھائی ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے برابر بیٹھ گئے تھے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، کس نے بھیجی؟ ہینا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس پر واپسی کا کوئی نام پتہ درج نہیں تھا، فرحان نے جواب دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے، ہینا نے حیرانی سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، فرحان بولا۔ وہ دکھتی کیسے ہے؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ ہینا نے پوچھا۔ ہاں ویسی ہی ہے جیسی ایک گڑیا کو ہونا چاہیے، بس وہ قد میں تھوڑی لمبی ہے، فرحان نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد ہینا نے اپنے اور فرحان کے لیے کافی بنائی، جس کے دوران وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کافی پینے کے بعد فرحان نے اجازت چاہی، بھلا کر ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور اسے پتہ سمجھا کر ٹیکسی کے پیچھے براجمان ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے باہر کے گزرتے مناظر دیکھتا رہا۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر استدعا تھی۔ فرحان نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں پہنچ کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا فلیٹ پہلے فلور پر ہی تھا۔ اپنے فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی فرحان کو تھکن کا احساس ہوا۔ اسے اس وقت نیند کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، جس کی لائٹس آن کرتے ہی اس کی نگاہیں سامنے گڑیا پر جا ٹھہریں۔ 3 فٹ کی حامل گڑیا اس وقت مکمل کوئی جیتی جاگتی انسانی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی زندگی سے بھرپور تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر فرحان کے ذہن کے دریچوں میں کوئی چہرہ دستک دینے لگا۔ گڑیا کا چہرہ اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا، مگر کس کی؟ فرحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ فرحان کے ذہن میں وہ چہرہ دھندلا چکا تھا۔
اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چہرہ کس کا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ فرحان ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر ہال میں آیا۔ اس بات سے انجان اور بے خبر کہ گڑیا کی آنکھیں اس کے پلٹ جانے پر گھومی تھیں۔ فرحان نے سونے سے پہلے شاور لینے کا سوچا اور واش روم میں جا کر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی تیز بچھاڑ جیسے جیسے فرحان کے جسم کو دھوتی گئی، ویسے ویسے فرحان کے ذہن پر پڑی گرد بھی دھلتی چلی گئی۔ اسے ماضی کی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ اب اسے یقین آتا جا رہا تھا کہ گڑیا کی شکل کس سے ملتی ہے۔ فرحان پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ کسی سے فالتو بات کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ سانولی رنگت پر بھورے بال اور سبز آنکھیں اسے کافی پرکشش بناتی تھیں۔ کسی نے بھی اس کو کسی کے ساتھ اتنا فری ہوتے نہیں دیکھا تھا اور اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نیا جاب پر آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تھا، جس کے حسن نے ایک ہی نظر میں سارا جیسی لڑکی کو بھی پاگل کر دیا۔ وہ فرحان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ جس کام کی فرحان کو سمجھ نہ آتی جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے میں پہل کرتی۔ سارا کا یہ نیا روپ آفس کی تمام ممبران کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ خود فرحان سارا کی اس قدر عنایت اور مہربانی پر بھی کبھی کبھی عجیب خجل سا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی وہ بے خیالی میں ہی سارا کے پاس کھڑا ہو جاتا تو آفس والوں کی نظریں اسے اشاروں کنائیوں میں بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آتی۔ ان سب کے چہروں پر موجود معنی خیز مسکراہٹیں اسے شرمندہ کر دیا کرتیں۔ فرحان ان سب باتوں سے بے حد پریشان رہنے لگا۔ اسے سارا صرف ساتھی کلی کی حد تک پسند تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ جس کام میں بھی فرحان کو مسئلہ ہوتا وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ کے آ جایا کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ سارا ایسا کیوں کرتی تھی، مانا کہ سٹاف کی باقی لڑکیاں بھی فرحان پر فریفتہ تھیں کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا، لڑکیوں کو زیادہ گھاس نہ ڈالتا تھا۔ اس کی یہی خوبی اسے لڑکیوں کی نظر میں نمایاں رکھتی تھی، مگر سارا فرحان کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ سارا اب ان سب سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ آفس سے چھٹی ہو جانے کے بعد گھر واپسی پر فرحان اکثر اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے پاتا۔ فرحان جہاں جاتا کچھ ہی لمحوں بعد وہ وہاں موجود ہوتی اور اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی۔ فرحان نے اسے اپنا فون نمبر نہیں دے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں باخبر رہتی تھی کہ وہ کب کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اب فرحان سارا سے جان چھڑانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا جب ہی آفس میں ایک نئی لڑکی وارد ہوئی۔ وہ ثنا تھی، جو ایک ہی نظر میں فرحان کی آنکھوں سے سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ ثنا ابھی نئی تھی، لہذا اسے سارا کام فرحان نے سمجھایا۔ جلد ہی دونوں میں خوب دوستی ہو گئی جو پیار میں بدل گئی۔